محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله مولانا العظيم میرے محترم ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کا احسان، اس کا کرم، اس کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں اپنے گھر میں اس وقت میں جمع ہونے اور دین کی نسبت سے ملاقات کرنے، مذاکرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں نے قرآن پاک کی یہ آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ انسان کی ہدایت کے لیے قرآن پاک کے بہت سارے مقام ایسے ہیں کہ بہت مختصر سی آیت اسی پر آدمی غور کرتا رہے تو اس کے لیے کافی ہو جائے۔ ان میں سے یہ بھی ایک آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا اور ان کا نام لے کر ان کو پکارا، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، جو مان چکے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کی نافرمانی کرنے سے بچو، گناہ کر کے اللہ کو ناراض کرنے سے بچو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اور ڈرنے کا مطلب کیا ہے، کیا کام کرنا ہے؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر آدمی ایک ہی فکر میں لگا رہے کہ میں نے کل کے لیے کیا جمع کیا ہے، آخرت کے لیے کیا جمع کیا ہے۔ ہر صبح کو اٹھے، رات پر غور کرے کہ پوری رات گزری، آج کی رات میں نے موت کے بعد جو زندگی آئے گی اس کے لیے کیا کیا ہے۔ صبح ہو، دن پورا گزرے، شام کو آدمی غور کرے آج کے دن میں میں نے آخرت کے لیے کیا جمع کیا ہے۔ انسان کوئی کام کرے، کوئی بھی کام کرے، کہیں بھی پہنچے، ایمان کا تقاضا ہے کہ اس سے پہلے غور کرے کہ آخرت میں یہ کام آنے والا ہے یا نہیں۔ یہ دنیا تو فانی ہے، یہ تو ختم ہو جانی ہے، یہ تو پانی کا بلبلا ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، اس کو تو ختم ہو جانا ہے، اور ختم ہو رہی ہے اور مسلسل ختم ہو رہی ہے اور ہو جائے گی۔ مسئلہ میرے اور آپ کے سامنے صرف آخرت کا ہے کہ وہاں جانا ہے، اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے۔ ہم دیکھیں کہ وہاں کون سا کام آنے والا ہے۔ ہم اپنا گھر بناتے ہیں، دیکھتے ہیں کتنے کمرے بنانے ہیں، مہمان آ جائیں گے، بعض لوگ بچیوں والے ہوتے ہیں، وہ پھر دامادوں کے لیے الگ الگ کمرے بناتے ہیں، بیٹوں والے ہیں تو ہر بیٹے کے لیے الگ الگ کمرے بناتے ہیں۔ تھوڑا سا یہ بھی ایک خیال رہے کہ ان میں سے آخرت میں کون کام آنے والا ہے۔ اور جب ہم اس سوچ کے ساتھ چلیں گے کہ آخرت میں
کام آنے والا کیا ہے؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ، ہر جان یہ فکر کرے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ تو بہت سارے کام جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہم نے یہ کل کے لیے کیے ہیں، تو غور کرنے سے پتہ چلے گا وہ تو آج کے لیے ہیں، اس میں تو کل کا کوئی کھاتا ہی نہیں ہے۔ یہ آج کے لیے کام کیے ہم نے، کل کے نہیں کیے۔ برابر کے گاؤں میں ایک بڑی مسجد بنی، ابھی اترتے ایک صاحب بتا رہے تھے کہ یہ اس علاقے کی سب سے بڑی مسجد ہے، بلکہ اس ڈسٹرکٹ کی بڑی مسجد ہے، بلکہ 4 ڈسٹرکوں میں سب سے بڑی مسجد ہے۔ اگر اسی نیت سے بنی کہ بڑی مسجد بنے یہ، تو یہ تو کل کے لیے کام نہیں ہوا، یہ آج ہی کے لیے ہوا۔ لوگ کہیں گے ہاں بڑی مسجد بنی، ماشاءاللہ بہت اچھا ہوا، زبردست ہوا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ مسجدیں بڑی ہوں گی، نمازی چھوٹے ہوں گے، دکھانے کے لیے بنیں گی، فخر جتانے کے لیے بنیں گی۔ مسجدوں پر فخر کیا جائے گا، ہمارے یہاں ایسی خوبصورت مسجد ہے، اس کے مینارے کے اوپر 4 کلو سونا چڑھا ہوا ہے۔ تو وہ سونا کیا کریں گے 4 کلو پر؟ وہاں کبوتر بیٹ کریں گے اور کیا کریں گے؟ تو اس کا آخرت میں کچھ ملے گا، اگر آخرت میں کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ اور بہت سارے کام جو ہم کرتے ہیں لیکن ہمارے ذہن میں ان کی اہمیت نہیں ہوتی ہے کہ یہ آخرت میں کام آنے والے ہیں۔ جب اس طور پر غور کریں گے کہ ہم کوئی کام کریں جو آخرت میں کام آئے، تو بہت سارے کام ایسے نظر آئیں گے کہ جن کو ہم نے چھوٹا سمجھا تھا، حالانکہ وہ کام بہت بڑے تھے۔ بظاہر بڑی چھوٹی سی بات تھی، لیکن وہ تو آخرت میں بہت کام آنے والی تھی۔ کوئی ٹوٹا ہوا دل آدمی، کوئی پریشان آدمی، کوئی مصیبت کا مارا ہوا آدمی آپ کے پاس آ گیا، آپ اس کو کچھ دے نہیں سکتے، کچھ مدد نہیں کر سکتے، آپ نے اس سے پیار سے بات کر لی، محبت سے بات کی، آپ نے کہا کوئی بات نہیں، جیسا آپ کا حال ہے میرا بھی وہی حال ہے، دونوں برابر ہیں اس میدان میں۔ اس کو تسلی ہوئی کہ اچھا مولوی صاحب کا بھی یہی حال ہے، کہا نہیں آپ سے بھی زیادہ خراب ہے۔ تو اس کو تھوڑی سی تسلی ہو جائے گی، برداشت کرو، اللہ پر نظر رکھو، اللہ کی طاقت پر نظر رکھو، یہ تو آخرت کے لیے بڑا کام ہو جائے گا۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ، ہر آدمی ایک ہی فکر میں لگا رہے کہ میں آخرت کے لیے کیا کر رہا ہوں۔ لیکن ہم اس دور سے گزر رہے ہیں جہاں سارے کام دنیا کے لیے ہوتے ہیں، آخرت کے لیے کوئی کام نہیں ہوتا ہے۔ سورہ کہف ہر جمعے کو پڑھنی چاہیے، دجالی دور ہے اس لیے زیادہ یاد ہونی چاہیے۔ سورہ کہف میں 3 قصے ہیں۔ سب سے پہلے اصحاب کہف کا قصہ، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، وہ کچھ جوان تھے، اٹھ کھڑے ہوئے تھے اللہ کے دین کے لیے، ایمان لے آئے تھے، وزاد ہم نے ان کی ہدایت میں اور اضافہ کر دیا۔ ان کا قصہ ہے، لیکن ان کے قصے کے پیچھے بہت عجیب راز ہے۔ تحقیق کرتے کرتے لوگ تھک گئے، اور پہلے کہتے تھے کہ چراغ کا تیل ختم ہو گیا، اور آج کہیے کہ بجلی کا بل دیتے دیتے تھک گئے۔ لیکن ابھی تک لوگ یقین کے ساتھ اس نتیجے پر نہیں پہنچے کہ یہ کس دور میں یہ قصہ پیش آیا۔ کتنا ظالم بادشاہ تھا کہ سب کی پوجا کراتا تھا مگر اللہ کی عبادت کرنے کی اجازت نہیں دیتا تھا، لوگوں کو اپنے سامنے سجدہ کراتا تھا، شرک کراتا تھا، کفر کراتا تھا، مگر اللہ کو مانا جائے، اللہ کی عبادت کی جائے، یہ اس کو برداشت نہیں تھا۔ ابھی تک لوگ نہیں معلوم کر پائے کہ وہ بادشاہ کون سا ہے۔ اتنا ہی نہیں، یہ کس ملک میں واقعہ پیش آیا، یہ کس دور میں واقعہ پیش آیا، کچھ معلوم نہیں ہے۔ ایسے لوگ اندازے لگاتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک تفسیر ہے البحر المحیط،
علامہ غرناطی کی تفسیر ہے، وہ چونکہ خود اندلس کے تھے تو وہ ہر چیز کو کھینچ کھینچ کے اندلس میں لے جاتے تھے۔ ان کی تفسیر میں یہ بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو مچھلی لے گئے تھے ساتھ میں، تو وہ مچھلی کہاں گری تھی، وہ زندی رہی کہ مر گئی؟ وہ کہتے پکی وہ اندلس میں تھی، اس لیے کہ میں نے کشتی میں ایک مرتبہ ایک آدھی مچھلی دیکھی تھی۔ تو ہر چیز کو وہ اندلس میں لے جاتے ہیں۔ وہ اصحاب کہف کو بھی کھینچ کے ادھر ہی لے گئے۔ زیادہ تر لوگوں نے ترکی کے اس شہر کو کہا جس کا نام ہی افسوس ہے۔ اب وہاں تو افسوس یا افسوس کیا لفظ تھا، لیکن ہمارے یہاں بھی بڑا اچھا ہے افسوس، بدقسمت شہر، بڑا بدبخت شہر۔ بادشاہ کون سا تھا؟ تو اس علاقے میں، اس ملک میں کوئی بادشاہ گزرا ہے تو اس کا نام تھا دقیانوس۔ یہ اس کا نام تھا، یہ کوئی لغوی معنی نہیں ہے کہ دقیانوس کے معنی بے وقوف، لیکن وہ اتنا بے وقوف تھا کہ بے وقوفی اس کے ساتھ چپک گئی۔ آج دنیا میں اگر کسی کو بدترین دماغ والا کہنا ہو تو کہتے دقیانوس ہے، پتہ ہی نہیں اس کو کچھ، ایسی فرسودہ باتیں کرتا ہے۔ اور دوسرے لوگ اٹھے، انہوں نے کہا نہیں، یہ تو حلب میں یہ غار ہے۔ کسی نے کہا کہ نہ، یہ تو لبنان میں غار ہے۔ اور ابھی ایک مصری پروفیسر ہیں، بڑے زبردست عالم ہیں، الاستاذ التفسیر زبیان، تو انہوں نے تو اس کو یقین کے ساتھ لبنان میں پہنچا دیا، مگر یقین سے کسی کو معلوم نہیں کہ یہ بادشاہ کس دور کا تھا، اور پتہ بھی نہیں چلے گا قیامت تک۔ کیوں؟ اللہ کو دکھانا ہی یہی ہے، یہی اس کا راز ہے کہ وہ کتنا طاقت والا، اپنے آپ کو دبدبا دکھا رہا تھا، میرا نام رہے، میں کسی کو سر نہیں اٹھانے دیتا ہوں۔ خدا نے اس کا نام ایسا مٹا دیا کہ مل ہی نہیں رہا تاریخ میں، تلاش کر کر کے تھک گئے۔ اور وہ جوان، وہ کہیں نام اپنا روشن کرنے گئے تھے، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ، ہم اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ غار میں گئے، اللہ کے ہاں ان کی قیمت تھی، کیونکہ صرف آخرت کا مسئلہ تھا، ان کے سامنے اور کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کل کے لیے کیا کیا ہے اس کی فکر تھی ان کو۔ غار میں چھپ گئے، اور جب غار میں چھپے جا کر، تو قرآن پاک نے اس پر چند تبصرے کیے ہیں۔ جو آخرت کے لیے، اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے گھر چھوڑتا ہے، اپنا آرام قربان کر دیتا ہے، اپنے گھر کو قربان کر دیتا ہے، رشتہ داری کو قربان کرتا ہے، تعلق کو قربان کرتا ہے، اللہ کے یہاں اس کی کیسی قیمت ہوتی ہے، اللہ کے یہاں اس کا کیا مقام ہے۔ قرآن کو اتنا کہنا تھا کہ وہ غار میں گئے اور وہ سو گئے، کافی تھا اتنا کہنا، لیکن قرآن نے یہ تھوڑا کہا، کیا کہا؟ وَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ، ہم نے غار کے اندر ان کے کانوں کو تھپکی دے کر کے سلا دیا۔ کیوں؟ گھر میں بچہ ہوتا ہے تو ماں اس کو سلاتی ہے، آہستہ آہستہ اس کے کان پر مارتی ہے، اس سے اس کو عجیب قسم کی آواز آتی ہے، اس سے نیند آتی ہے۔ غار میں کون تھا ان کو تھپکی دینے والا؟ فرمایا ہم نے تھپکی دی ان کو۔ غار میں سو گئے، 309 سال تک سو رہے، 309 سال تک سوتے رہے۔ اتنا عرصہ تو بیڈ سور کیوں نہیں ہوئے ان کو؟ جسم میں پھوڑے کیوں نہیں ہوئے ان کو؟ آج جن بیچاروں کی کمر ٹوٹ جاتی ہے نا، نیچے کا حصہ ختم ہو جاتا ہے، ان کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ وہ درد ان کو یاد نہیں رہتا، مگر ان کے جسم میں پھوڑے ہو جاتے ہیں، اندر سوراخ ہو جاتے ہیں۔ ابھی ایک صاحب ایکسیڈنٹ ہوئے بیچاروں کی، وہ کمر ٹوٹ گئی، تو میرے پاس پہنچے کہ کوئی اس کا علاج کچھ ہو، تو میں نے ڈاکٹروں سے مشورہ کیا، تو انہوں نے کہا کہ اس بندے سے ہمارے وہاں ویڈیو کال کراؤ اس کے ساتھ، یہیں کا اسی علاقے کا ہے، دیکھتے ہم۔ تو اس کو کہا پاؤں کی انگلی ہلاؤ، اس طرح اس نے کہا کہ کچھ امیدیں لگتی ہیں، تو کچھ امید سی لگی ان کو ڈاکٹروں کو، لیکن جب انہوں نے کمر دیکھی، آئے ہائے اس میں تو سوراخ ہو گئے تھے، تو انہوں نے کہا ایسے بدبخت لوگ، تم اس کی کروٹ بھی نہیں بدل سکے، تو کروٹ بدلتے کم سے کم اس کا جسم ٹھیک رہتا۔
تو یہ غار میں 309 سال تک سوتے رہے، ان کو بیڈ سول کیوں نہیں ہوئے؟ اتنا کہنا کافی تھا کہ وہ کروٹیں بدلتے تھے، چونکہ مرے ہوئے تھوڑے تھے، زندہ تھے، تو جس طرح آدمی سو جاتا ہے رات کو تو سوتے ہوئے کیا کرتا ادھر کروٹ بدلتا ہے. لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی جو اپنا مزاج بناتا ہے اللہ کو یاد کرنے کا، یہاں تک کہ بے ساختہ اس کے منہ سے اللہ نکلتا رہتا ہے. رات کو جب کروٹیں بدلتا ہے تو ہم تو کیا کرتے ہیں، جب کروٹیں بدلتے ہیں تو پاس والے بیچارے توبہ کرتے ہیں، تو رات کو سو تو ڈرتے ہیں بیچارے، پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو. لیکن فرمایا جو اللہ کا بندہ کروٹیں بدلتے ہوئے لا الہ الا اللہ سبحان اللہ الحمدللہ یہ کہتا رہتا ہے تو اللہ کو اس کے اس ذکر کے اوپر ایسا رشک آتا ہے کہ فرشتوں کے سامنے پروردگار بطور رشک اس کا تذکرہ کرتا ہے کہ یہ آدم کا بیٹا ہے، تم کہہ رہے تھے یہ دنیا میں جا کر قتل و غارت کرے گا، یہ تو سوتا ہوا بھی مجھے نہیں بھولتا ہے، کروٹیں بدلتا ہے تب بھی میرا نام لیتا ہے. تو اللہ کو اتنا کہنا کافی تھا قرآن میں کہ وہ کروٹیں بدلتے تھے، اس لیے ان کو بیڈ سول نہیں ہوئے. لیکن یہ نہیں کہا، کیا کہا قرآن نے؟ ہے کوئی حافظ؟ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَنُقَلِّبُ وَنُقَلِّبُ ہم پلٹتے تھے ان کی کروٹیں، ہم کبھی ادھر ان کو کبھی ادھر پلٹتے تھے. جس طرح کسی کی کمر ٹوٹ جائے تو اس کی کروٹ کون بدلتا ہے؟ گھر والے بدلتے ہیں نا بھائی، وہ اس کو ادھر سے ادھر کرتے ہیں. ان کو کون کر رہا تھا؟ اللہ کہتا ہے وَنُقَلِّبُ ہم ان کی کروٹیں بدلتے تھے. اللہ اکبر. آدمی مسلسل اندھیرے میں رہے تو اس سے جسم کا کیا حال ہوتا ہے وہ ہم جیسے لوگوں کو معلوم ہے. اندھیرے میں مسلسل رہے، اندھیرے میں بیٹھا رہا، روشنی دیکھی نہیں تو جسم کیسا ہو جاتا ہے؟ پیلا پڑ جاتا ہے، بیمار پڑا ہوا مریل قسم کا آدمی، ایسا لگتا ہے پتہ نہیں کہیں قبر میں اس کو بند رکھا ہے. مسلسل دھوپ میں رہے تو کالا ہو جاتا ہے. تو یہ غار کیسی تھی؟ اگر یہ دھوپ میں تھی تو کالے ہو جاتے، اور اگر یہ سائے میں تھے تو ان کے جسم پیلے پڑ جاتے. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ. فرمایا ہم نے سورج کو حکم دے دیا، چڑھتے ہوئے ادھر کو لگتا تھا مگر ان کے اوپر پورا نہیں لگتا ہے، اترتے ہوئے ادھر کو لگتا ہے مگر ان پر نہیں لگتا ہے. وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ اور وہ غار کی کشادہ جگہ میں بیچ میں لیٹے ہوئے تھے. کیوں؟ اللہ کے لیے نکلے تھے گھر سے. اللہ کے ہیں ان کی کیا قیمت ہوئی؟ تو وہ تو غار میں چھپ گئے مگر قیامت تک ان کا تذکرہ چلتا رہے گا. اس کے مقابلے میں وہ ظالم بادشاہ جو کہتا تھا میں خدا کا نام لینے ہی نہیں دوں گا، میں کہہ رہا ہوں 1450 سال گزر گئے، تلاش کر کر کے ابھی تک مل ہی نہیں رہا ہے کہ ہے کون وہ بدبخت. کوئی بھی کہے پتہ چلے وہ کمینہ تھا کون، معلوم ہی نہیں ہوگا. یہ تو جو ترکی کے شہر افسوس کا قصہ ہے یہ کیوں مشہور ہوا؟ کیونکہ بائبل میں بھی اسی طرح کا ایک قصہ ہے اور وہ افسوس نام کے شہر میں ہے. تو بعض لوگ سمجھے کہ شاید یہ وہی قصہ ہو، مگر کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ وہی قصہ ہو. یہ پیش ہوا. اس کے بعد وہ حضرت خضر کا قصہ پیش ہوا، پھر ذوالقرنین کا قصہ پیش ہوا. تو وہ تفصیلی بات ہو جائے گی. اس کے آخر میں اللہ نے ایک بات کہی، هل انبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا میں بتاؤں سب سے زیادہ نقصان والے لوگ کون ہیں، برباد ہونے والے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا. یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری زندگی برباد ہو گئی اس دنیا کے لیے. نرسری سے لے کر کے پی جی تک اور اس کے بعد پی ایچ ڈی اور پھر پوسٹ ڈاکٹریٹ تک سارا کا سارا کس کے لیے تھا؟ اس زندگی کے لیے. مرنے کے لیے کہا وہ تو جب مریں گے تب دیکھ لیں گے. تب کیا دیکھے گا؟ وہاں کے لیے سوچا ہی نہیں کبھی. یہ سب سے بڑا برباد ہونے والا طبقہ. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ یہ سمجھتے رہے مرتے دم تک کہ ہم کوئی بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. ہائے ہائے،
مرتے دم تک سوچتے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں، حالانکہ یہ سب سے بڑے برباد طبقہ ہے۔ اور میرے ساتھیوں، وہ لوگ جو ظاہر میں لگتا ہے کہ صرف آخرت کے لیے کر رہے ہیں، صرف آخرت کے لیے، یہ تو بس وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ کی تفسیر ہے جی، کہ کل کیا ہوگا، ہر وقت میں اسی کی فکر میں رہتے ہیں۔ لیکن حضور نے فرمایا قیامت سے پہلے سود عام ہوگا، یہاں تک کہ جو نہیں کھانا چاہے گا اس کو بھی دھواں ضرور لگے گا۔ تو جو کہتے ہیں نا ہم صرف آخرت کے لیے کر رہے ہیں، جب ساری قوم لنگوٹا کس کے دوڑ پڑی دنیا کی طرف تو وہ دھواں ان کو نہیں لگے گا کیا؟ ان کو بھی دھواں لگا، اور اسی دھوئیں کا نتیجہ ہے کہ اب آخرت کے کام بھی ہم جب گہرائی سے دیکھتے ہیں تو لگتا ہے دنیا کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ کل کو شاید کام آنے والے یہ کام، وہی مدرسہ بنایا، کیوں بنایا؟ کہتا ہے اس گاؤں والوں نے بنایا، ہم کیا ان سے کم ہیں؟ اچھا بڑا کمال کیا آپ نے، فلاں کام کیوں کیا؟ کہتا ہے اس نے کیا تھا، میں نے اس لیے کیا ہے۔ اس کے اوپر کچھ ملنے والا ہے کیا؟ کچھ نہیں ملنے والا۔ اللہ کے راستے میں خیرات پر کتنا ملتا ہے؟ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلہ 100 حبہ۔ کتنا ثواب، ایک دانے کا 700 دانے، اور اللہ کے راستے میں ہو تو پھر اس کو بھی بڑھاتے چلے جاؤ۔ لیکن اس کے باوجود اگر تھوڑا سا خیال آ جائے کہ دنیا میں بھی میرا تھوڑا نام روشن ہو جائے، لوگوں کو بھی پتہ چلے میں کتنا بڑا ہوں، تو قرآن پاک نے پھر دوسری مثال پیش کی، اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ، کہ تم میں سے ہے کوئی جو یہ چاہتا ہو اس کا ایک باغ ہو اور ہر قسم کے اس میں میوے ہوں، اور فَأَصَابَتْهُ کبر، وہ اس کو بڑھاپا آ گیا، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور اس کے پاس باغ کے سوا اور کچھ ہے نہیں۔ اب وہ سوچتا ہے یار اور کچھ کام نہیں آئے گا، باغ تو پکا کام آئے گا۔ لیکن کیا ہوا؟ فَأَصَابَتْهُ إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، اچانک رات کو ایسی آندھی آئی جس آندھی کے اندر آگ تھی، اس آگ نے باغ کو جلا کر کے راکھ کر دیا، راکھ کا ڈھیر بن گیا۔ اس آدمی کا کیا حال ہوتا ہے اب؟ کتنا افسوس، بچے چھوٹے چھوٹے، کچھ ہے ہی نہیں۔ فرمایا اس سے زیادہ افسوس اس کو ہوگا جو کچھ کام کر رہا تھا دین کے اور سمجھ رہا تھا کہ کر رہا ہوں آخرت کے لیے، مگر اس میں دنیا بھی گھس گئی تھی۔ اب وہ جب آخرت میں آنکھ کھلے گی تو وہ کہے گا کہ چلو فلاں کام نہیں آئے گا، فلاں نہیں آئے گا، لیکن وہ تو ایک کام آئے گا۔ اور معلوم ہوا کہ اس کے اوپر آندھی چلی تھی ریاکاری کی، آندھی چلی تھی دکھلاوے کی، آندھی چلی تھی منافقت کی، فاحترقت، وہ تو جل کر کے راکھ ہو گیا، وہاں تو کچھ ملا ہی نہیں۔ میرے ساتھیوں، ایک ہی ہمارا کام ہے، ہم اسی کی فکر کریں کہ ہم کو کل کیا ملنے والا ہے، ہم کل کے لیے کیا کام کریں۔ اور مجھے یہ بات اس وجہ سے ذہن میں آئی کہ آپ نے یہ مجلس رکھی، اور ہمارے مشتاق صاحب ان کے کچھ ایسے تعلقات ہیں کہ میں ان کو نہ نہیں کر سکا، ورنہ ہمارے سارے ساتھی تیار کہ صبح کچھ 4 بجے بھاگیں گے جموں کی طرف، تو بھاگتے ہوئے آدمی کو سپیڈ بریک دیکھ کر کے کتنا غصہ آتا ہے وہ آپ کو معلوم ہی ہے۔ لیکن ہم نے کہا نہیں بھائی چلیں گے، لیکن مجھے تھوڑا سا یہ اس کی طرف دھیان گیا کہ ابھی ہم کو اس طرح کا خیال نہیں ہو رہا ہے کہ ہم کو آخرت کے لیے کرنا ہے۔ مثلا میں کہتا ہوں اگر وہی ہمارا تصور ہے تو پھر یہ اتنے سے لوگ بیٹھے ہیں، باہر کا اسپیکر کس لیے چلا رکھا ہے بھائی؟ ایک آدمی کو جوش آ گیا، مسجد نبوی میں ابھی صحابہ زندہ تھے، تو نماز جمعہ کے بعد وہ اپنی برادری کو سمجھاتے تھے تقریر کر کر کے، تو حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ جناب آپ اچھی تقریر کریں جمعہ کے بعد، مگر وہ میرا تقریر سننے کا وقت نہیں ہے، وہ میرا سونے کا وقت ہے، تھوڑی دیر آرام کرتی ہوں۔ آپ اتنے زور سے بولو کہ آپ کے سامنے کے لوگ سن سکیں، میرے کمرے تک آپ کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ ان کا جوش نہیں ٹھنڈا ہوا، ہماری طرح اس نے اور جوش دکھایا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت عمر سے شکایت کی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بلایا، کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا فلاں گاؤں کا ہو۔ کہا کیا کرتے ہو؟ کہا وہاں سے لوگوں کو اپنے ساتھ لاتا ہوں، جمعے کی نماز پڑھتے ہیں یہاں،
پھر تھوڑا احساس دلاتا ہوں کہ یہ مسجد نبوی ہے، امام صاحب نے آج یہ بیان کیا ہے، ہم نے اس پر عمل کرنا ہے۔ فرمایا بڑی اچھی بات ہے، زور سے کیوں بولتے ہو؟ دوسروں کے آرام میں خلل کیوں ڈالتے ہو؟ اگر دوبارہ سن لیا تو کوڑے لگاؤں گا۔ جب ہم نے آخرت کے لیے کام کرنا ہے، کسی کو ہم سے تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اسپیکر کا استعمال، یہ موبائل کا استعمال، وہ بیچارہ جوان لگا ہے، اس کو ریکارڈ کر رہا ہے کہ موبائل صاحب تو سن لے، میرے سے تو سنا نہیں جاتا ہے، بند ہے کان۔ کچھ نہیں ہوتا ہے، یہ کام دنیا کے کام ہو جائیں گے، آخرت کے کام نہیں رہیں گے۔ اور خاص طور سے میں آپ کے وادی کے علاقے میں دیکھ رہا ہوں کہ دینی مجلسوں میں بھی نا کچھ زیادہ دکھلاوے کی طرف بڑھ چاہے ہیں، یہ موبائل سامنے رکھتے ہیں۔ میں نے کہا کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں نشر کرتے ہیں۔ یار سننا ہی نہیں چاہتے لوگ، آپ زبردستی میں گھسا رہے ہیں، سن لو سن لو۔ کہاں سن رہے ہیں؟ کوئی نہیں سنتا ہے۔ اور خاص طور سے جو ریکارڈ کرتے ہیں، تو میرا تجربہ تو یہی ہے، آپ لکھ لیجئے گا، زیادہ سے زیادہ اس ریکارڈ سے ان لوگوں کو کبھی فائدہ ہو جاتا ہے کہ جن کے دل میں تڑپ ہے دین کی، لیکن بیچارے کبھی دینی مجلس میں آئے نہیں، تو وہ اتفاق سے کوئی ایسی بات سن لیتے ہیں تو ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنتی ہے۔ ورنہ جو ریکارڈ کرتا ہے اس کو ہمیشہ شیطان دماغ میں رکھتا ہے میرے پاس ریکارڈ موجود ہے جیب میں، تو جب چاہوں گا لیے پھرتے ہیں تصویریں جانا دل میں، جب دل نے چاہا گردن جھکائی دیکھ لیا، جب دل چاہے گا تب سن لیں گے، اور مرتے دم تک چاہے گا نہیں دل، اور کبھی سنیں گے بھی نہیں۔ پوچھو کتنے ریکارڈ کیے؟ کہ جب بھرا ہوا ہے موبائل، سنے کتنے کا پتہ نہیں۔ ویسے جب رات کو نیند نہیں آتی تب لگاتا ہوں تو نیند آ جاتی ہے مجھے۔ ہمارے ہاں ایک چودھری صاحب تھے گاؤں میں، بیچارے سیدھے سادے بندے تھے، تو انہوں نے ایک مولوی صاحب لائے۔ مولوی صاحب بھی سمجھو کرائے کے تھے، اکثر چیزیں آج کرائے کی ہیں، کرائے کا امام بھی ہے۔ کرائے کا امام کیسا ہوتا ہے؟ پیچھے سے مقتدی کہتے ہیں، جب اپنی مرضی سے فارغ ہوئے آمین، امام صاحب کہتے ہیں جی جناب آمین، ابھی شروع کرتا ہوں، غلطی ہو گئی۔ یار تو امام ہے کہ مقتدی ہے؟ یہ تو وہ پیچھے والے کہہ رہے ہیں رکوع کر، جی جناب ابھی کرتا ہوں، سجدہ کر، جی ابھی کرتا ہوں۔ تو وہ چودھری صاحب کیا کرتے تھے، مولوی کو کہتے تھے مولوی صاحب کوئی تقریر سناؤ، مجھے نیند آئے۔ جب چودھری خراٹے لینے لگتا تھا نا تب تک بیچارہ وہ سناتا رہتا تھا۔ جب اس کو خراٹے آتے تھے تو پھر مولوی صاحب جاتے تھے وہاں سے، پیسے لیے تھے تو وہ پیسوں کی وجہ سے تنخواہ کا حساب دے رہے تھے بیچارے۔ تو یہی حال ہو جاتا ہے۔ پھر دینی مجلسیں ہیں، ہماری فکر صرف ہر کام پر یہ ہونی چاہیے ہم کو اس پہ آخرت پہ کیا ملے گا، اور وہ کون سا کام ہے جس کی وجہ سے ہماری آخرت برباد ہو جائے گی۔ اور سب سے بڑی بات کہ ہم اچھا کام کریں تو اس کے بعد کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ جس سے ہماری نمازیں بھی برباد ہو جائیں، روزے بھی برباد ہو جائیں، زکوٰۃ بھی برباد ہو جائے۔ اور آج ہو ایسا ہی رہا ہے، ایسا ہی ہو رہا ہے، ایک دوسرے کی غیبت، ایک دوسرے کی چغلی، جماعتوں کی غیبت ہے نا، مطلب جماعتوں سے مراد الگ الگ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بن گئے ہمارے۔ یہ اس کو یار تم سے نہیں پوچھیں گے کہ کون کیا کر رہا ہے، ہم سے ہمارا ہی پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا ہے۔ وہاں دوسروں کے لیے نہیں پوچھیں گے کہ جناب آپ تھے وہاں، فلانی جماعت نے کیا کام کیا، فلانی تنظیم نے کیا کام کیا، نہیں، ہم سے ہمارا ہی پوچھیں گے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ اے ایمان والو، پھر کہتا ہوں ڈرو اللہ سے، ایک ہی آیت میں 2 مرتبہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر جان، ہر انسان اسی فکر میں رہے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ کل کے لیے سمجھے؟ اس کے لیے تو کل کا مطلب کہ یہ ساری دنیا جو ہے یہ پوری مل کر کے کیا بنی؟ آج بنی، اور اس کے بعد جو آئے گا وہ کیا ہے؟ وہ کل ہے۔ پتہ چلا وہ جو ظفر نے کہا تھا نا، کہہ دو ان حسرتوں سے کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں، عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 کٹ گئے آرزو میں، 2 انتظار میں، نہیں جناب غلطی ہو گئی، عمر دراز مانگ کر لائے تھے 1 دن، یہ سارا ایک ہی دن بنا تھا، آگے جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ کل ہے۔ واتقوا اللہ، پھر دوبارہ اللہ سے ڈرو، کیوں؟ ان اللہ خبیر بما تعملون، اس لیے ڈرو کہ تم ہر وقت اللہ کے کیمرے کے سامنے رہتے ہو، خبیر
پوری خبر رکھتا ہے بما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو، جو تمہارے کام ہیں۔ کبھی اکثر وہ چوکوں پر لکھا ہوتا ہے، سڑکوں پر لکھا ہوتا ہے، اس کے کنارے پر نا آپ کیمرے کی نگاہ میں ہیں، آپ کیمرے کی آنکھ کے سامنے ہیں، تو آدمی گھبراتا ہے، پتہ نہیں کیا کیمرہ نوٹ کر رہا ہے، ادھر سے دیکھ رہا ہے کیا کام ہو رہا ہے، تو مسلسل وہ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ ایک دفعہ پولیس والوں نے کچھ چور پکڑ لیے، تو میرا ایک جاننے والا تھا، اس نے اس میں ایک بات بتائی تو بڑا ڈر گیا میں اس سے۔ وہ چور بھی بڑے زبردست تھے، تو وہ ہمارے ادھر کے علاقے کی بات ہے، وہ بیچارے تھے ان پڑھ مگر بڑے صحت مند، تو وہ گئے اے ٹی ایم کو چوری کرنے۔ اب ان کو پتہ نہیں کہ اے ٹی ایم کھلتا ہے ہی نہیں، تو خیر انہوں نے پلان بنایا، تو اے ٹی ایم کو اٹھا کر لے آئے، اس کو اکھاڑ لیا نیچے سے، اس کو ٹاٹا موبائل میں لاد لیا، لیکن ان سے کھلا نہیں پھر وہ لاسٹ میں بھی، تو ملا کچھ نہیں ان کو۔ اب ہوا کیا جو مجھے آپ کو بتانا ہے، صحت کیسی ان کی۔ وہ جو ہوتا ہے نا اس کا گارڈ وہاں، وہ بیچارہ نیپالی، اس کو بولتے ہیں بہادر، لیکن ہوتا ہے بیچارہ کمزور۔ تو ایک بندہ گیا ہے اس کے پاس ایسے کر کے نا، تو وہ بہادر ادھر دیکھ رہا تھا، ایسے کیا اور یوں بغل میں دبا لیا، جیسے آپ نا کبوتر کو پکڑ کے چھپا لیتے ہیں۔ وہ اس نے آہ بھی نہیں کی، چیخ بھی نہیں، کچھ نہیں، بس اس کو بغل میں دبا لیا۔ تو اس کو کہا کہ بھائی تم لوگ کام کر لو، اور اس کو کہا چپ بیٹھ جاؤ، کچھ نہیں، وہ بیچارہ بغل میں۔ لیکن مجھے جو آپ کو بتانا ہے وہ کیا ہے، وہ سی سی کیمرے لگے ہوئے تھے، وہ سب کچھ یہ دیکھ رہے تھے۔ اب وہ کیمرے کے قریب آ کر نا اپنا منہ چھپاتے ہیں، لیکن کیمرے نے تو دیکھ لیا، اب چھپانے سے کیا فائدہ۔ اچھا وہ لائٹ گل کرتے، ان کو نہیں پتا کہ یہ اندھیرے میں بھی دیکھتا ہے بدبخت، وہ تو سب کچھ ریکارڈ کر رہا ہے اور وہ چھپا رہے اپنے آپ کو۔ تو یہ کہ انسپیکٹر میرے جاننے والے تھے، تو انہوں نے مجھے وہ دکھایا۔ میں زندگی میں کسی چیز سے اتنا نہیں ڈرا جتنا اس سے ڈرا۔ ہائے ہائے، ہم سب کو اسی طرح ریکارڈ کیا جا رہا ہے، ہم اپنے منہ چھپاتے ہیں، خدا کو پتہ ہی نہیں چلا۔ ہم اس کیمرے کے سامنے ہیں جس سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، تم جو کرتے ہو سب اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ یا اللہ انت اللہ لا شریک لک مالک الملک۔ اس مجلس کو قبول فرما لیجئے۔ جو لوگ یہاں پر آئے ہیں اور جنہوں نے اس کے لیے انتظام کیا، ان کی اس محنت کو اپنے در میں کام آنے والی چیز بنا دیجئے۔ اس کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا، بخشش کا ذریعہ بنا۔ جو باتیں کہی گئیں ان میں جو غلط بات ہے وہ ہمارے ذہنوں سے ہی نکال دے، اور جو صحیح باتیں کہی گئیں ان پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور یہ اس علاقے کی سب سے بڑی مسجد ہے، تو اس کو مثالی مسجد بنا دے۔ اس میں وہ کام ہو جائیں جو آپ کے حبیب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ہوتے تھے، جو تیاری مسجد نبوی میں ہوتی تھی، جو ایمان بنایا جاتا تھا، جو اعمال کی مشق ہو رہی تھی۔ مالک الملک وہ سارے کام اس مسجد کو نصیب فرما، اور اس مسجد کو اس پورے علاقے کے لیے مثالی مسجد بنا دے، تاکہ دوسرے بھی ویسے عمل کرنے والے بن جائیں۔ مالک الملک ہم اجنبی قسم کے لوگ، پردیسی لوگ، اچانک ہماری ملاقات ہو گئی، تو جس طرح تو نے یہاں ملاقات نصیب فرمائی، تو اسی طرح محشر کے میدان میں ملاقات نصیب فرما، اپنے عرش کے سائے میں ملاقات نصیب فرما، اپنے حبیب کے حوض کوثر پر ملاقات نصیب فرما، ان کے پڑوس میں جنت میں گھر نصیب فرما، وہاں ہمیں ملاقاتیں نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا